بے وقوفیوں کے گرم سمندر بائی جاوید چودھری۔ یہ کاف لیگ کا زمانہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف یونیفارم میں صدر تھے اور شوکت عزیز وزیر اعظم تھے۔ میں اس دور کے ایک تگڑے وزیر کے پاس بیٹھا تھا۔ چائے کا کپ اور گپ دونوں گرم تھیں۔ اچانک چپراسی اندر داخل ہوا اور صاحب کو ایک چٹ پکڑا دی۔ وزیر نے چٹ دیکھی، کرسی سے اٹھا، دوڑ کر پی اے کے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد نون لیگ کے ایک سابق وزیر کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ میں بھی مہمان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ صاحب جتنی دیر وزیر کے دفتر میں موجود رہے، وزیر اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا، اپنے ہاتھ سے انہیں چائے بھی بنا کر دی اور پھر آخر میں انہیں باہر گیٹ تک بھی چھوڑ کر آیا۔ میں نے وزیر سے پوچھا، کیا یہ آپ کے پرانے جاننے والے ہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، بالکل نہیں، میری ان کے ساتھ تیسری ملاقات تھی۔ میں نے کہا، آپ نے انہیں جتنی عزت دی، مجھے محسوس ہوا آپ ان کے پرانے جاننے والے ہیں۔ وہ دوبارہ ہنسا اور بولا، میں نے یہ عزت اسے نہیں، اس کے کریکٹر کو دی۔ میں اس سے جیل میں ملا تھا، مجھے اسے کاف لیگ میں شامل کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ میں اس سے 2 مرتبہ ملا اور دونوں مرتبہ اسے وزارت کی آفر کی، مگر اس شخص نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، کیا گارنٹی ہے میں کمپرومائز کر کے باہر آؤں اور زندہ رہوں؟ میرے بعد میرے بچے، میرے دوست میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ وزیر صاحب کا کہنا تھا، میں نے اس سے کہا، اور اس کی کیا گارنٹی ہے آپ فوت نہ ہوں اور آپ وزارت کو بھرپور انجوائے کریں؟ اس کا جواب تھا، مجھے اگر وزارت مل بھی گئی تو بھی میں اپنے خاندان اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ لوگ ہو سکتا ہے میرے کمپرومائز پر کچھ نہ کہیں، لیکن میں روزانہ آئینہ دیکھوں گا اور آئینہ مجھ سے روز پوچھے گا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ میری طرف سے معذرت۔ میں نے اس سے کہا، آپ اس انکار کے نتائج سے واقف ہیں؟ آپ کو لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے، جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہنس کر بولا، میرے بھائی، ضمیر کی آواز سننے کی سزا ہوتی ہے اور میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میں وزیر بن گیا اور یہ جیل میں رہا۔ یہ 3 سال بعد رہا ہوا تو اسے جیل میں رکھنے والے بھی اس کی عزت کر رہے ہیں اور میں بھی۔ میں خود کو اس کے سامنے چھوٹا محسوس کرتا ہوں اور اس فیلنگ نے مجھے اس کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھنے دیا۔ وزیر صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف کی یونیفارم بھی اتر گئی اور کاف لیگ بھی تتر بتر ہو گئی۔ حکومت کے ساتھ ہی اس وزیر کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا۔ تاہم جیل برداشت کرنے والا MNA دوبارہ منتخب ہوا، وزیر بنا اور مسلسل بنتا رہا۔ میں آج جب وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، فائدے میں کون رہا؟ وہ جس نے کمپرومائز سے انکار کر دیا تھا، یا پھر وہ جو 2.5 برس کی وزارت کے ہاتھوں بک گیا؟ میں آج بھی یہ سوال پوچھتا ہوں تو مجھے بے اختیار PTI یاد آ جاتی ہے۔ یہ جماعت طویل عرصے بعد عوام کی جڑوں سے پھوٹی تھی اور یہ آہستہ آہستہ عوام کی امنگوں کا مرکز بھی بن گئی تھی۔ لیکن پھر عمران خان بھٹک گئے اور انہوں نے اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جن سے نجات کے لیے عوام نے خان صاحب کو اپنا لیڈر بنایا تھا۔ وہ لوگ آئے اور پھر PTI اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق نہ رہا، اور جس کا نتیجہ وہی نکلا جو ایسے حالات میں نکلتا ہے۔ پارٹی اور لیڈر دونوں فارغ ہو گئے۔ خان صاحب مانے یا نہ مانے، لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو کرکٹ میچ کے دوران ہوتا ہے۔ ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نعروں کے ساتھ بیٹسمین کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ بیٹسمین ان کی تالیوں اور نعروں سے گرم ہو کر کریز سے باہر نکلتا ہے، چھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے اور پھر پورا اسٹیڈیم اسے جم کر گالیاں دیتا ہے۔ خان صاحب بھی ایک ایسے بیٹسمین تھے۔ یہ کریز سے باہر نکلتے رہے، چھکے مارتے رہے، تماشائی تالیاں بجاتے رہے اور آخر میں یہ مکمل طور پر فارغ ہو گئے اور اب تماشائی گھر بیٹھ کر انہیں بے وقوفی کے طعنے دے رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ خان صاحب کن لوگوں کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ اس عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، پرویز خٹک، فیاض الحسن چوہان، جمشید چیمہ، ملیکہ بخاری، اسد عمر، شیری مزاری، عثمان بزدار اور محمود خان نے بنانی تھی، جو جیلوں اور مقدموں کا ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کر سکے؟ یہ جیل سے نکلے، پریس کانفرنس کی اور استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، یا پھر انہوں نے پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جوائن کر لی، یا پھر تحریک انصاف اور خان صاحب سے اعلان لا تعلقی کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ بھی تخلیق کر رہے تھے اور پھٹے پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بھی بنا رہے تھے۔ یہ لوگ خان صاحب کی وہ انقلابی ٹیم تھی جس نے غلامی کی زنجیریں توڑنی تھیں اور جس نے اقوام عالم میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ یہ لوگ سیاست کا اصل کریکٹر ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں PTI کا پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI سے تقابل کر لیں۔
ہم صحافی ان پارٹیوں کو کیا کیا نہیں کہتے رہے اور ان کے ساتھ ریاست، میڈیا اور حکومت نے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان لوگوں کو جیلیں توڑ سکی اور نہ ہی سزائیں اور نہ ہی پروپیگنڈا۔ نواز شریف کے گھر کے سامنے آج بھی آوازیں لگائی جاتی ہیں اور ان کی فیملی کو شاپنگ کے دوران برا بھلا کہا جاتا ہے، مگر یہ لوگ اس کے باوجود زمین سے جڑ کر کھڑے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے محمود غزنوی میدان میں لیٹ کر نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی زمین پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، اور مجال ہے جو انہیں اس پر ذرا بھی شرمندگی ہو۔ اور یہ لوگ اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں، ہم اجتماعی طور پر ایسے ہی ہیں، طوطا چشم، ضمیر سے فارغ اور اپنی ناک اور جیب تک محدود لوگ ہیں۔ ہم سب اس ملک کا اجتماعی چہرہ ہیں۔ میں خان صاحب کا مخالف سمجھا جاتا ہوں۔ میں نے 2014 میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے گالی اسکواڈ سے گالیاں کھانا شروع کی تھیں اور آج تک کھا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے آج خان صاحب سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ بیچارہ مغالطے میں مارا گیا۔ یہ کاغذی شیروں کو اصل شیر اور گتے کی تلواروں کو ضرب مومن سمجھ بیٹھا تھا، چنانچہ یہ سیاسی موت مارا گیا۔ اس کے لیے اگلا وقت آج سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہوگا۔ آج صرف اعظم خان جیسے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، کل جب وہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑیں گے جن کو بچاتے بچاتے یہ اس حال کو پہنچا، تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کاش یہ 2021 میں جنرل باجوہ کی بات مان لیتا اور اپنی پارٹی پر توجہ دے لیتا، یہ جینوئن ورکرز کو آگے لے آتا، یہ انہیں ٹکٹ دیتا، ان کی سیاسی پرورش کرتا، یہ 2022 میں قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا دیتا، یا یہ تحریک عدم اعتماد کو مردوں کی طرح برداشت کر لیتا اور اپوزیشن لیڈر بن جاتا، تو آج 2 صوبوں میں اس کی حکومت ہوتی، سینٹ میں اس کی اکثریت ہوتی اور صدر بھی اس کا ہوتا، تو آج کیا سیناریو ہوتا؟ میرا خیال ہے یہ اب تک اقتدار میں واپس بھی آ چکا ہوتا اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت بھی بن چکی ہوتی، مگر یہ حقائق سے آنکھیں موند کر کشف پر یقین کر بیٹھا، اور اس کشف کے بارے میں بھی آخر میں پتہ چلا یہ جنرل فیض حمید کا فیض تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ خان صاحب کو اب بھی عقل کے ناخون لے لینا چاہیے۔ یہ جیل سے بچنے کی بجائے مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کرے اور ان لوگوں کی عزت کرے جو اس عالم میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ علی محمد خان، شہریار آفریدی، عمر ایوب، حماد اظہر، عاطف خان، مراد سعید، اسد قیصر، صداقت عباسی، عثمان ڈار اور اعظم سواتی کی عزت کرے۔ یہ واقعی شاندار لوگ ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں۔ یہ شاید اسی لیے اقتدار کے زمانے میں خان صاحب سے دور تھے اور وہ لوگ ان کے کان اور آنکھیں بنے رہے جن کی جیب میں ضمیر تک نہیں تھا۔ چنانچہ آپ آج نتیجہ دیکھ لیں۔ خان صاحب کے لیے آج بھی ایک لائف لائن باقی ہے اور وہ ہیں عوام۔ یہ اگر جیل چلا جائے، مشکل وقت کاٹ لے، تو یہ زیادہ فورس کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ شاید یہ کر بھی گزرے، مگر بشرا بی بی کے موکلات اجازت نہیں دے رہے، لہذا سیاست کا گلیشیئر بے وقوفیوں کے سمندر میں پگھلتا چلا جا رہا ہے اور تبدیلی کے خواب روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔